السلام علیکم ناظرین، بہت افسوسناک دردناک صورتحال کے ساتھ میں ہوں یوسف سراج۔ ناظرین، بات ہمیں کرنی ہے اس واقعہ پہ، سب انسپیکٹر رحیم یار خان کی وہ خاتون جس نے خودکشی کر لی۔ بہت ینگ ایج، بہت قابل خاتون اور بہت دردناک انجام، اور خاص طور پر اس کی وہ جو تحریر اس نے جو اپنی والدہ کے نام لکھی ہے خودکشی سے پہلے، بڑی افسوسناک یہ موت ہوتی ہے۔ خودکشی بالکل جائز بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اپنی خوشی سے اور آسانی سے کرتا ہے۔ تو اس نے یہ لکھا کہ لپ سٹک کے ساتھ گھر کے شیشے پر، 2 منزلہ مکان تھا اور وہ اوپر رہتی تھی، والدین نیچے رہتے تھے۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو وہ نیچے کہہ کرتی ہوئی آئی اور والدین پریشان ہوئے، پھر اسے لے جایا گیا، لیکن اسی وقت والدین نے سمجھ لیا تھا کہ شاید نہ بچے، اور وہ نہیں بچی۔ اس نے جو تحریر لکھی وہ یہ تھی کہ ماں میری بیٹیوں کی شادی کسی انسان سے کرنا جو ان کی ذمہ داری اٹھا سکے، اور اس نے یہ بھی لکھا کہ ماں دعا کرنا کہ میری جان آسانی سے نکل جائے اور مجھے معاف کر دینا۔ اس طرح کی چیزیں لکھی۔ جہاں تک تھوڑی سی 1-2 باتیں بہت ضروری ہیں اس موقع پر کرنی، کیونکہ آپ دیکھیے گا، یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ سال جب 8 مارچ آئے گا اور عورت کے لیے نعرے لکھے جائیں گے تو اس میں یہ نعرہ ضرور آپ کو ملے گا کہ ماں میری شادی کسی انسان سے کرنا۔ کیا واقعتاً صرف خامد ہی اس کا ذمہ دار ہے اس کی خودکشی کا، یا کچھ سرکمسٹینسز تھے، کچھ حالات تھے، اور وہ کیا حالات تھے؟ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ یہ جو خاتون ہے میری روز، تفتیشی آفیسر تھی خواتین کے مسائل کی، اور یہ بڑی قابل تھی، اپنی ضمنیاں خود لکھنا، روزنامچے خود لکھنا، کہ اعلیٰ افسران کہتے ہیں کہ اس علاقے کے 3-4 جو بہت اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے آفیسر، ان میں سے ایک نام اس کا گنا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس نے شادی کر لی دلاور نامی شخص سے، وہ اس کا بیچ میٹ تھا پولیس میں، وہ اسپیشل برانچ میں ہے۔ پسند کی شادی کر لی اور والدین کی رضا سے شادی کر لی، 2 بچیاں ہو گئیں، لیکن کلیش پیدا ہوا میاں بیوی کے درمیان جب خاوند نے ٹرانسفر لاہور کروا لیا۔ یہ رحیم یار خان تھیں۔ اب خاوند کا اصرار تھا کہ آپ بھی لاہور آ جاؤ، یا تو لمبی چھٹی لے لو یا تبادلہ کرا لو۔ تو یہ چھٹی کے لیے تو خیر یہ جاتی رہی، آخری دن بھی ایون یعنی ڈی پی او کے پاس بتایا جاتا ہے رپورٹڈلی کہ یہ وہاں گئی، چھٹی کی درخواست کی، چھٹی منظور نہیں ہوئی، ان کے اپنے ایکسکیوزز کہ یہاں کوئی اور خاتون نہیں ہے، کام بہت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر یہ بھاری دل کے ساتھ، بھاری قدموں کے ساتھ اس محفل سے نکل آئی جہاں چھٹی مسترد ہوئی۔ وہ جیسے شاعر کہتا ہے کہ ایسے جاتے ہیں تیری محفل سے جانے والے جیسے کوئی جہاں سے جاتا ہے۔ یہ گھر آ گئی، پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اب چند باتیں ہیں جن پہ میں چاہتا ہوں غور کر لیا جائے کہ ایک خاتون ہے، وہ جاب کر رہی ہے، بڑی ایماندار ہے، جاب اس کی بڑی ہیکٹک ہے، اس کی 2 بچیاں ہیں، اس کا ایک خامد ہے، خامد اس کو کہہ رہا ہے کہ یا تو میرے پاس آ جاؤ، اور گورنمنٹ کا ایک قانون موجود ہے حکومت پنجاب کا کہ اگر ایک کسی محکمے میں میاں بیوی کام کر رہے ہوں تو بیوی یا میاں کسی ضلع میں ٹرانسفر ہو جائے، کسی شہر میں ٹرانسفر ہو جائے تو دوسرے کو یہ حق حاصل ہے، حکومت اسے یہ ریلیف دیتی ہے کہ وہ بھی وہاں چلا جائے۔ یہ بیچاری اپنا یہ حق لینے کے لیے جاتی رہی، لیکن اس کو نہ تو ٹرانسفر کیا گیا، پھر خاوند کہتا تھا یا لمبی چھٹی لے لو، یہ اس کے لیے بھی اپلیکیشن دیتی رہی، وہ بھی اس کو چھٹی نہیں ملی۔ خاوند کہتا تھا کہ یا پھر اس ملازمت کو چھوڑ دو۔ یہاں ایک پوائنٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے جنہوں نے کل اس سلوگن کو، اس جملے کو استعمال کرنا ہے کہ ماں میری بیٹی ایسے مرد سے کرنا، ایسے انسان سے کرنا جو ذمہ داری بیٹیوں کی اٹھا سکے، یہ سارا بوجھ مرد پہ ڈال دیا جائے گا۔ بنتا بھی ہے، مرد کا حق ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ وہ سارا کچھ جو اسلام اسے دیتا ہے وہ دے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جاب کی طرف اس کو دھکیلا کس نے؟ ایک خاتون جو اتنا زیادہ کام کا برڈن ہے اس پر، وہ سہ رہی ہے، یعنی ایک خاتون ہوتے ہوئے 2 بچیاں چھوٹی ہیں، ان کو وقت دینا ہے، تفتیش کے لیے پورے علاقے میں نکلنا ہے، لاہور کی عدالتوں میں آنا ہے، لاہور کی لیبارٹریز میں جانا ہے، اپنے آفیسر کا سامنا کرنا ہے۔ تو یہ بہت مشکل اور ٹف جاب کرتے ہوئے اس کے اعصاب کی کیفیت کیا ہو گئی ہوگی، یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اب ایک مرد پہ تو بات آ گئی ہے، لیکن وہ پورا سسٹم اسے چھٹی کیوں نہیں ملی، وہ پورے علاقے میں اکیلی کیوں تھی، اور وہ اتنی جگہ کیسے سفر کرتی تھی، اس کے اعصاب پہ اس کا کیا اثر ہوا، اس کے دماغ پہ اس کا کیا اثر ہوا، اس کی بیٹیوں کو اس کا حق کیا دیا جا سکا، اس کے خامد کا حق تھا۔ اچھا، یہ جو اس کو نکال کے لائے تھے جاب کے لیے، اب وہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جی خاتون کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، خاتون کو آزادی نہیں دی جا رہی، اس کی کریٹیوٹی کو دباتا ہے اسلام۔ اسلام اسے کہتا تھا تم اس قابل نہیں ہو، سکون سے گھر میں بیٹھو، بلا
ضرورت گھر سے نہ نکلو، اپنے آپ پر اتنے بوجھ نہ لا دو۔ مغرب نوازوں نے اسے کہا نہیں تم گھر سے نکلو گی، اچھا تم نے گھر سے اسے نکالا تھا، اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو اب میرا یہ سوال ہے عورت کو گھر سے نکالنے والوں سے کہ تم نے نکال دیا، ٹھیک ہے اس نے جاب کی، لیکن کہاں ہے تمہارا تحفظ، کہاں ہے تمہارا شیلٹر؟ اب اس کی کیفیت کا تم کیوں ساتھ نہیں دے سکے؟ میں ڈی پی او صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، ڈی پی او صاحب آپ کہتے تھے کہ یہاں ایک ہی خاتون ہے لیکن اس کا تھوڑا سا انسان ہونے کا مارجن، اگر ہم سب اداروں والے اپنے ملازمین کو یہ دیں مارجن کہ وہ انسان ہیں، کوئی بیوی ہے، کوئی خامد ہے، کوئی والد ہے، ان کے 100 مسائل ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام نے عورت کو کہا تھا کہ تم گھر میں رہنا، ہاں ضرورت ہے تو جاؤ تجارت کرو، ملازمت کرو، سارا کچھ کرو، لیکن خدا کے لیے کسی کی باتوں میں آ کے، کسی کے چکموں میں آ کے، کسی کے وعدوں میں آ کے، کسی کے نعروں میں آ کے اپنے آپ پر اتنا بوجھ نہ لاد لینا کہ پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اس کا قاتل خامد بھی ہے، لیکن ساتھ وہ سارے حالات بھی ہیں، اس کو نکالنے والے بھی ہیں گھر سے، اور اس کے ذمہ اتنا کچھ ڈالنے والے بھی ہیں۔ یہ غور کیجئے یہاں یہ بات کہ اس نے والدہ سے یہ کیوں کہا کہ میری بیٹیوں کو کسی انسان سے بیاہنا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ تھا کہ ماں بیاہے تو اس میں تحفظ زیادہ ہوتا ہے، پسند کی شادی تھی، اتنا اعتماد نہیں ہوتا اس بات پہ۔ تو وہاں جب تم پلے کارڈ اٹھاؤ تو اس بات کو بھی ضرور یاد رکھنا کہ جس سفر پہ تم عورت کو روانہ کر رہے ہو، جس منزل پہ پہنچا رہے ہو، یا تو اس کا ساتھ دو، یا تو اس کے حالات کی پہ نظر رکھو، یا تو اسے چھٹی دو، یا تو قانون اس پہ نرم ہو، اخلاق اس پہ نرم ہو، انسانیت اس پہ نرم ہو، ورنہ یہ انجام کوئی اچھا انجام نہیں ہے جس طرف تم عورت کو لے جا رہے ہو کہ وہ خودکشیاں کر لے اور وہ اپنی جان ہی ختم کر لے۔ اب کہاں ہے سارا سسٹم؟ یہ میرا سوال ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔